بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم 19ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اللہ کریم نے 19ویں پارے کے آغاز میں کفار کی طرف سے کیے جانے والے کچھ اعتراضات کو ذکر فرما کے ان کا رد فرمایا۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ کریم نے نبی بھیجنا ہی تھا، اللہ فرشتے کی صورت میں ہماری طرف کوئی نبی بھیجتا یا فرشتہ آ کے ہمیں گواہی دیتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر رب تعالی ہمارے سامنے آئے اور آ کے رب تعالی خود کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، تب ہم تسلیم کریں گے۔ تو اللہ کریم نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح کی وہ باتیں بڑا تکبر کرتے ہوئے کہتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ فرشتے کی اصلی صورت دیکھنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ انسان بے ہوش ہو جائے، کسی کے اندر طاقت ہی نہیں، اور پھر اللہ کریم کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، رب تعالی آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، دنیا کے اندر کسی آنکھ کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ رب تعالی کو اعلانیہ طور پہ دیکھ سکے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے، جو محبوب علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا۔ فرمایا یہ بے جا ان کے اعتراضات ہیں، ان کے اندر پاور نہیں، طاقت نہیں فرشتوں کو دیکھنے کی اور نہ ہی رب تعالیٰ کو دیکھنے کی۔ اور فرمایا یہ ابھی تو باتیں کرتے ہیں کہ فرشتے ہمارے سامنے ہیں، جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے یعنی مرتے وقت یا قیامت والے دن، پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرشتے کہتے ہوں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین، آج کے دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، یعنی ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، آج ان کی پریشانی کا دن ہے۔ اور اس وقت یہ کافر کہتے ہوں گے ہجرم محجورا، ہمارے اور فرشتوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی جائے، ہم ان کو دیکھ ہی نہ سکیں۔ فرمایا جب فرشتے آتے ہیں موت کے وقت یا قیامت کے دن، پھر ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ فرشتے ہمارے سامنے نہ ہو، ہمارے اور فرشتوں کے درمیان آڑ ہونی چاہیے، رکاوٹ ہونی چاہیے۔ آگے اللہ کریم نے کفار کے اعمال کا ذکر کیا کہ جو دنیا کے اندر وہ اچھائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، فلاح و بہبود کے کام کرنا، فرمایا ان کو بدلہ دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے، صحت کی صورت میں، مال کی صورت میں۔ قیامت والے دن ان کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اللہ ان کے ان اعمال کو ریگاں کر دے گا، کیونکہ آخرت میں اعمال کا بدلہ ملنے کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پہ ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھنے پر ہے۔ چونکہ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا نہیں، اس لیے ان کے اعمال کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر اللہ کریم نے ایک کافر کا ذکر کیا جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان فرمانے پر، دعوت دینے پر اس نے کلمہ پڑھا تھا، پھر اس کا ایک دوست تھا، اس نے اس کو مجبور کیا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، قیامت والے دن میں آپ کو بچا لوں گا۔ تو عقبہ بن ابی معیط اپنے دوست کے کہنے پہ اسلام چھوڑ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی قیامت والے دن کی حالت کو ذکر کیا، فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ ظالم قیامت والے دن اپنی انگلیاں اور ہاتھوں کو چباتا ہوگا اور یہ کہتا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیتا، میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑتا، میں مرتد نہ ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور یہ کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں اس کا کہنا نہ مانتا، اس کو دوست نہ بناتا، اس نے میری آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہر شخص تمنا کرے گا، کافر کی بھی تمنا ہوگی، وہ تو یہ کہے گا کاش میں مسلمان ہوتا، لیکن مومن کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش میں ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جتنا میں نے نیکیاں کی اس سے کئی گنا زیادہ نیکیاں کرتا، اور تمنا کرے گا کہ مجھے واپس پلٹایا جائے تاکہ میں اور نیکیوں کا ذخیرہ کر سکوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ سامعین، اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے رحمان کے بندوں کے کچھ اوصاف ذکر کیے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، پاؤں زمین پہ مار کے نہیں چلتے، بٹن کھول کے نہیں چلتے،
آکڑ کے ساتھ نہیں چلتے، بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ. اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس سلام ہو، یعنی ان سے جان چھڑواتے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے. کئی آپ نے اہل علم کو دیکھا ہوگا کہ ان کے سامنے کچھ لوگ آ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک عالم جو ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، وہ بس ہاں ہاں کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کسی طریقے سے ٹالوں، اگر میں مزید گفتگو کروں گا تو اس کی گفتگو بڑھے گی، اس لیے وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جناب آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح فرمایا ان کا ایک وصف یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدہ اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. اور آگے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ مولا ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے. یہ جہنم کا عذاب جو ہے گلے میں پڑنے والی چیز ہے اور انتہائی یہ برا ٹھکانہ ہے. فرمایا ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی کنجوسی اختیار کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے اندر میانہ روی اختیار کرتے ہیں. اور آگے ان کے کچھ اوصاف اور بھی ذکر ہوئے. فرمایا مزید یہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، اور ساتھ فرمایا وہ کسی جان کو نجائز قتل نہیں کرتے، اور فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، اور جو شخص یہ کام کرے وہ گناہ کو پاتا ہے. یعنی جو زنا کے قریب جاتا ہے یا دوائی زنا کے قریب جاتا ہے، آج پرفتن دور ہے، اپنی عزت سنبھالیے، اپنے آپ کو بدکاری سے سنبھالیے. زنا ہی صرف حرام نہیں بلکہ دوائی زنا بھی حرام ہے. انسان غیر محرم سے بیٹھ کے فون پہ بات کرتا رہے، ضرورت نہ ہو. اسی طرح دفاتر کے اندر جس طرح گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے، تو یہ حرام ہے، دوائی زنا ہے. یہ چیزیں بدکاری کی طرف لے جاتی ہیں. جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح دوائی زنا بھی حرام ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے اڈوں کے قریب نہ جاؤ. جہاں زنا ہوتا ہے وہاں قریب بھی نہ جاؤ، کہیں تم برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. فرمایا ایمان والوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو مرضی ہو جائے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، جب وہ بےہودگی کے پاس سے گزرتے ہیں عزت سنبھال کے گزر جاتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ بری مجلس ہو وہاں جا کے کھڑے ہو جانا اور دوسروں کو بھی دعوت دینا کہ آ جاؤ یہاں پر دیکھو کیا ہو رہا ہے، خود بھی برائی دیکھ رہا ہو اور دوسروں کو بھی. فرمایا ایمان والے ایسے نہیں ہو سکتے. ایمان والے جو ہیں جہاں بری مجلس ہے، محفل ہے، وہاں سے خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اگر ان کا بس چلے تو لوگوں کو بھی اس برائی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور فرمایا ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے مولا ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یعنی ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، وہ نمازی ہوں، وہ عبادت گزار ہوں، انہیں دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں. اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں پیچھے وہ نیکی کرنے والے ہوں، دعائیں کرنے والے ہوں جس سے ہمیں راحت پہنچتی رہے. فرمایا ایمان والوں کا یہ وصف ہے. یاد رکھیں اگر آپ کی بیوی نیک ہے تو آپ کا گھر آپ کے لیے جنت ہے، دنیا کے اندر آپ کے لیے راحت ہے. اگر آپ کی بیوی بری ہے تو آپ کا گھر جو ہے وہ آپ کے لیے وبال جاں بن سکتا ہے، وہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. ایک روایت کے مطابق ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ میں حسنہ کی جو تفسیر ہے وہ حضرت مولا علی نیک بیوی سے کرتے تھے کہ ہم یہ جو دعا مانگتے ہیں مولا ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما. دنیاوی بھلائی سے مراد یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں نیک بیوی عطا فرما، کیونکہ نیک بیوی اگر مل گئی تو آپ کا گھر جنت کا باغ بن جاتا ہے. اگر بری بیوی مل گئی تو آپ کا سکون ضائع ہو جاتا ہے. تو فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جن مومنوں کے اندر یہ صفات ہیں ان کو جنت کے بالا خانہ عطا فرما دیے جائیں گے، ان کو جنت کے بالا خانہ دیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نیکی پر صبر کی ہے، نیکی پہ جمے رہے اور گناہوں سے صبر کی ہے، یعنی گناہوں کے قریب نہیں گئے. تو ایسے لوگ جنت کے بالا خانہ میں جائیں گے. سامعین اسی پارے کے اندر سورہ شعراء ہے، اس میں جو جھوٹے شعراء ہیں جو اپنے محبوب کی مدح میں زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آیا میرے محبوب کے اندر وہ بات ہے بھی صحیح یا نہیں، ان کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی ہے. اور جو ایمان والے شاعرین ہیں ان کا استثناء فرمایا، جس طرح حضرت حسان بن ثابت جو محبوب علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے تھے، حق بیان کرتے تھے، ہمارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے حسان جب تم
ان اشعار کے ذریعے میرے دشمنوں کو جواب دیتے ہو تو تمہاری پشت پہ حضرت جبریل علیہ السلام تمہاری مدد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ان کا استثناء کیا ہے، جو اچھے اشعار کہتے ہیں اور جو برے اشعار کہتے ہیں، اس صورت کے اندر اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ سامعین، اس صورت کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات ذکر ہوئے، جن میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ اپنی قوم کی طرف تشریف لے گئے، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور وہ جو بدفعلی کرتے تھے، اسی طرح جھاڑی والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ یہ تمام واقعات پیچھے گزر چکے ہیں۔ سامعین، اسی پارے کے اندر سورہ نمل بھی ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمینی سفر تھا، آپ کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا، 3 میل کی مسافت سے ایک چیونٹی کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں کو کہا جو اس کے ماتحت تھی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر عدم توجہی میں کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ یعنی وہ چیونٹی جانتی تھی کہ اللہ کے نبی انصاف ہی کرتے ہیں، ظلم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جان بوجھ کے تمہیں کچلیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ عدم توجہی میں تم کچلی جاؤ، اس لیے اپنی بلو کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی مسافت سے اس چیونٹی کی آواز سنی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی شان۔ آج تو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی دور سے نہیں سنتے، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں اور 3 میل کی مسافت سے سن رہے ہیں۔ میں اعتراض کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ تم کان سے لگا کے چیونٹی کی آواز سن کے دکھاؤ، تم کان سے لگا کے نہیں سن سکتے۔ اللہ کے نبی 3 میل کی مسافت پہ آواز سن رہے ہیں اور اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں کمال اللہ کے نبی کا تو ہے ہی ہے، لیکن میرے خیال میں چیونٹی کا کمال ہے جس نے 3 میل کی مسافت سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی دیکھا اور اپنے ماتحت جو چیونٹیاں تھیں ان کو احتیاطی تدبیر کا بھی اس نے حکم سنایا۔ تو یہ چیونٹی کا کمال ہے۔ تو پتہ چلا رب کے نبی کی تو شان ہی وراء الورا ہے، رب تعالی چاہے تو چیونٹیوں میں بھی یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ میلوں دور ہونے والے کام کو دیکھ بھی لیتی ہیں اور اس کا مشاہدہ بھی کر لیتی ہے۔ سامعین، اسی صورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت بلقیس کا واقعہ ذکر ہوا، جس کی تفصیل کے لیے تو ٹائم نہیں ہے، لیکن میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کا تخت منگوانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اس کا تخت کون لائے گا؟ قالت عفریت من الجن، ایک سرکش شیطان نے کہا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اس سے زیادہ جلدی چاہیے۔ تو ایک اللہ کے ولی تھے، قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کا نام آصف بن برخیہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر بھی تھے اور اس امت کے ولی بھی تھے۔ تو وہ کہنے لگے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس وہ تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا، اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری آنکھ جھپکنے سے پہلے، کیونکہ انسان اپنی آنکھ کو کچھ دیر کے لیے روک سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اے اللہ کے نبی، آپ جتنا جلدی آنکھ جھپکا سکتے ہیں جھپکا لیں، میں اس سے بھی پہلے حاضر کر لوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اوپر دیکھتے ہیں، جب نیچے دیکھا تو دیکھا وہ تخت سامنے پڑا ہے۔ فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل ربی، تو کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو میں یہاں پر گفتگو کروں گا، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ نادان اللہ کے ولیوں کے خلاف بھونکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابے تو کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں آصف بن برخیہ جس ہستی کا ذکر کیا گیا وہ بابا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ آج اللہ کے ولیوں کی کرامات کا انکار کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کیمرے کے سامنے دکھاؤ، سائنس کی روح سے یہ ہو نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں ہر چیز کو سائنس کے میزان میں تولنے والوں، قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ آصف بن برخیہ نے تخت کو حاضر کیا جو سینکڑوں میل دور ہے اور بند تالوں کے اندر ہے، اس پہ پہرے لگے ہوئے ہیں،
بہت بڑا تخت ہے، اس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کیا۔ کیا سائنس اس کو مانتی ہے؟ سائنس تو اس کا بھی انکار کرتی ہے، پھر کیا قرآن پاک کا انکار کر دو گے؟ قرآن مجید کو نہیں مانو گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کو سائنس کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا، کچھ چیزیں وہ ہیں جو عقل میں نہیں آتی پھر بھی ماننا پڑتا ہے۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ آتی ہو۔ بابے کچھ نہیں کر سکتے، بابے تشائے کو نہیں، کیسی بات ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ولی کے بارے میں کیا کہو گے کہ کیسے یہ طاقت آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کریم اپنے نیک بندوں کو طاقت عطا فرماتا ہے، جو عام شخص نہیں کر سکتا اللہ والے وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک برہمن شیخ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ قبر کے اندر اور بتوں میں کیا فرق ہے؟ بت بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور قبریں بھی مٹی کی ہیں، اس پہ اینٹیں ہیں۔ ہم اگر بتوں کے پاس جائیں تو تم کہتے ہو مشرک ہو گئے، اگر تم قبروں کے پاس جاتے ہو تو تم کیوں نہیں مشرک ہوتے؟ تم بھی مٹی کے پاس جا رہے ہو، ہم بھی مٹی کے پاس جا رہے ہیں، تم اگر وہ کام کرو تو تم اسے عبادت سمجھتے ہو، اگر ہم کریں تو ہمیں مشرک کہتے ہو، فرق کیا ہے؟ تو شیخ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم ڈنڈی مار رہے ہو، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم مٹی کے پاس جاتے ہو، ہم مکان کے پاس نہیں، مکان کے مکی کے پاس جاتے ہیں، یعنی ہم قبر کے پاس نہیں جاتے، قبر کے اندر جو ہستی موجود ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ اور تم جن بتوں کے پاس جاتے ہو ان کے اندر روح نہیں ہے، جبکہ ہم جن کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس روح تھی، اب بھی ان کے جسموں سے روح کا تعلق ہے، جنت میں بھی ان کے جسموں کے اندر روح ہوگی۔ تم غیر ذی روح کے پاس جاتے ہو، ہم ذی روح کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جب تم جاتے ہو تم انہیں اپنا معبود سمجھ کے جاتے ہو، ہم اللہ کے ولیوں کو معبود نہیں رب کا بندہ سمجھ کے جاتے ہیں، اور تم جب جاتے ہو ان کو کہتے ہو کہ تم یہ کام کرو، جبکہ ہم جب جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالی ہمارے مسئلے کو حل فرما دے۔ تم بتوں کو مؤثر حقیقی مانتے ہو، ہم اللہ کے ولیوں کو مؤثر نہیں مانتے، بلکہ مؤثر حقیقی ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ فرمایا اللہ کے ولی جو ہیں ان کی جا بجا قرآن کے اندر تعریف بیان کی گئی اور بتوں کی مذمت بیان کی گئی۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا قرار دیا اور ان کی شان میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیتیں نازل فرمائی، اور بتوں کو برا بلا کہا گیا۔ کعبے کے اندر بت پڑے تھے، محبوب علیہ السلام ان بتوں کو توڑنے کے لیے آئے، لیکن اللہ والے وہ نبی کی صورت میں ہو یا ولی کی صورت میں ہو، ان کی شان یہ ہے کہ کعبے کے قریب مقام ابراہیم ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم ہے، قدم نہیں نقش ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اللہ نے حکم فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، حالانکہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں، قدم رکھ لیں تو سر ٹکانے کی جگہ نہیں، کندھے تڑوانے پڑتے ہیں، پھر بھی حکم دیا گیا کہ وہاں یا اس کی سیدھ کے اندر نماز پڑھو۔ پورے حرم کے اندر ایک نیکی کرنے پہ لاکھ اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن وہاں اللہ والا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں قدم لگ رہے ہیں وہاں نیکی کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہاں کروڑوں اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں عام جگہ سے ہٹ کے کئی گنا زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں اللہ والے کے قدم لگ جائیں اس کی یہ شان ہو جاتی ہے۔ جس مقام پہ اللہ والا اپنے پورے جسم کے ساتھ موجود ہے وہاں کتنے برکتیں ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر وہیں کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، کیوں؟ وہاں اللہ کی ولیہ تھی، ان کا جسم مبارک وہاں پر موجود تھا، سمجھتے تھے کہ یہاں اللہ کریم میری دعا کو جلد قبول فرمائے گا، مسجد کے اندر نہیں، گھر کے اندر دعا نہیں کی، رب تعالیٰ وہاں پر بھی سنتا تھا۔ لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ نے بیٹے کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ اسی طرح دیکھیں ایک قانون ہے، کوئی بھی مسجد ہو وہاں صف کی دائیں جانب اگر نماز پڑھتے ہیں اللہ کریم زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، لیکن کائنات میں ایک مسجد ایسی ہے جہاں بائیں جانب کھڑے ہونے پہ اللہ زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ وہاں پر کعبہ جو ہے جنوبی سائڈ پہ اور بائیں جانب رسول اللہ کا روضہ اطہر ہے، دائیں جانب روضہ رسول نہیں ہے، تو جو شخص روضہ رسول کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس اتنا زیادہ
اجر عطا فرماتا ہے تو وہاں اللہ والے یعنی رسول اللہ کی ذات موجود ہے، تو اللہ والوں کا قرب چاہنا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ اس پہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فرق ہے بتوں کے اندر اور اولیاء کرام کی قبور کے اندر، اللہ والوں کے مزارات کے اندر، یہ فرق ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین متین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔